السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل موٹی بات میں، جہاں علمی اور تحقیقی بات انوکھے انداز میں پیش کی جاتی ہے تاکہ گہری بات عام انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج بھی ہم اس کائنات کی حقیقت، خالق کائنات اور مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اب تک دنیا میں جینے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ کوئی کہتا ہے اس دنیا میں پھر سے جنم ہوگا، کوئی کہتا ہے اس دنیا کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم بس پیدا ہوئے اور ختم ہو جائیں گے، دنیا صرف عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ انہی لوگوں کے بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علمی اور تحقیقی نظریے سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور اس میں موجودہ ہر شے یوں ہی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، کیونکہ ایک کار جب بغیر ڈرائیور کے چل نہیں سکتی، حتیٰ کہ ڈرائیور لیس کار بھی پروگرام کے بغیر چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات جس میں مختلف جاندار، حیوانات اور نباتات موجود ہیں، بنا خالق کے یہ کارواں کیسے چل رہا ہے؟ اس موٹی بات سے پتہ چلا کہ اس دنیا کو کسی نے پیدا کیا اور ہم سے وہ چھپا ہوا ہے، مگر دوستو اس کا وجود کا احساس ہر طرف ہے۔ یہی وہ اللہ ہے جو ہم سب کو پیدا کیا لیکن ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس کا ثبوت دنیا کی سب سے مستند کتاب قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 62 میں یوں ملتا ہے، جہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی اللہ ہی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ اس کا حقیقی ثبوت یہ بھی ہے کہ سورج جو ہزاروں سال سے جل رہا ہے، یہ زمین سے کروڑوں میل دور رہنے کے باوجود زمین پر اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ سالوں سے جل رہا اس سورج کی گرمی اور حرارت سے کائنات اب تک بھسم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اس کی گرمی اور حرارت سے دوسری مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ثابت ہوا کہ وہ تنہا اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ دراصل اس دنیا میں کئی مذہب ہیں جو اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کو کچھ خاص انداز میں ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت میں انسان کے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتی کو پوجتے ہیں، تو کوئی سورج کو جو خود اللہ کی ایک مخلوق ہے اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سورج اور پتھر ہمارے حاجت رواں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو انسان کو ہی اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہوئے انہی کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اسی عقیدے کو طرز زندگی اور مقصد حیات بنا کر چلتے ہیں۔ لیکن آئیے اس مقصد کو سمجھتے ہیں جو اس کائنات کے حقیقی خالق اور مالک اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ زاریت آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوستو اس آیت سے مقصد ربانی معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہونا صرف کھیل تماشا یا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا نہیں، بلکہ اس اللہ کی عبادت کرنا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ یہی اصل مقصد بھی ہونا چاہیے انسانی زندگی کا، تاکہ ہمارا ہر عمل اور لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہماری روزمرہ کی زندگی کو ترک کر کے صرف اسی کی عبادت یا اس کی یاد میں گزارنا چاہیے، یا کوئی اور چیز بھی اس سے مطلوب ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے ہی طلب کرتے ہیں، جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا
تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کی اطاعت اور ان کے طریقے کو اپنانا ہی بندے کو اس مقصد تک پہنچا دیتا ہے جس کے لیے اللہ نے انسان پیدا کیا اور اس کائنات کو پیدا کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے دین حق پر چلے تاکہ انسان اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو سکے۔ دوستو، اب جبکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ تنہا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آقار ہے۔ وہ ذات تنہا خود سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور انسان کے مقصد حیات کے تعلق سے بھی ہم نے معلوم کیا، تو آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کس طرح سے ہونی چاہیے اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو تعلیمات دی ہیں وہ خالص توحید ہے، جس میں صرف اللہ کی عبادت شامل ہے، یعنی جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کریں اور نہ کسی کو اس کی اولاد بنائیں اور نہ کسی مخلوق کو اس کے مشابہت دیں۔ جو بھی حاجت ہو صرف اللہ سے مانگے اور ہر اچھے اور برے فعل میں اللہ کی رضا کو شامل رکھیں اور اس یقین کو مضبوط بنائیں کہ اس دنیا کو بنانے والا واحد و خالق ہے جس کے قبضہ قدرت ساری کائنات کی نقل و حمل ہے۔ نہ وہ سورج ہمارا حاجت رواں ہو سکتا ہے، نہ وہ چاند ہمارا مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو زندہ کرے اور جب چاہے اس دنیا سمیت سب کو ختم کرے۔ وہی حکم کن کا مالک ہے، اسی کی اختیار میں ساری قدرت ہے اور اسی کا قول سب سے مقدم ہے۔ دوستو، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی بہتری اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو قوموں میں بھیجا، اور اس طرح آخری امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ پھر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید بھی نازل کی تاکہ ہر شخص اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن اور آخری نبی ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تاکہ کوئی فرد دین حق کی روشنی سے محروم نہ رہ سکے۔ لیکن افسوس، اس حق کے آنے کے بعد بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ صرف تعصبیت اور تکبر کی بنا پر مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہنا چاہتا ہے۔ دراصل شیطان ان کے دلوں کو دین حق کے نور سے منور ہونے نہیں دیتا، لیکن جو لوگ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اس روشنی سے خود کو اور اپنے اہل کو منور کر لیتے ہیں۔ آئیے آخری میں اسلام ہی دین حق اور سچا مذہب ہے، اس کا ثبوت تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اس دنیا میں کئی مذہب ہیں جو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ الہامی مذہب کی بنیادی اصولوں پر کھرے نہیں اترتے۔ الہامی مذہب وہ مذہب ہوتا ہے جو اس دنیا کے خالق کائنات کی طرف سے آیا ہو اور اسے نبی یا پیغمبر کے ذریعے پہنچایا گیا ہو۔ اسی طرح مذہبی کتاب یا صحیفے محفوظ ہوں اور وہ دین کسی خاص قوم یا نسل کے لیے نہیں آیا ہو بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہو۔ اس معیار اور اصولوں کا جائزہ لیں تو صرف مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ان اصولوں پر کھرا اترتا ہے، جس میں خالق کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر ساری انسانیت کے لیے بھیجا، اور اس کی کتاب قرآن مجید پچھلے 1400 سالوں سے ایسے مکمل ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کے سینوں میں وہ محفوظ ہے۔ ساتھ ہی اس مذہب کا بنیادی تصور توحید ہے جو الہامی مذہب کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ادیان کا مختصر جائزہ لیں تو پتہ چلے عیسائیت صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی کتاب بائبل آج محفوظ نہیں ہے، اور ان کا بنیادی تصور ٹرینٹی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بی بی مریم کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی ان میں 3 خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہودیت کا بھی جائزہ لیں تو وہ بھی بنی اسرائیل قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان میں ایک طبقہ ایک خدا کا
تصور تو رکھتا ہے اور ایک طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور اس قوم کے صحیفے آج محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندو مت، جو کہ ایک نسلی مذہب ہے جس میں ایک خدا کا تصور نہیں بلکہ کثیر تعداد میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی ہے، اس مذہب کے ویدوں میں بہت متنازع پایا جاتا ہے اور یہ خالق کائنات کی طرف سے اتارا نہیں گیا۔ اسی طرح اگر ہم بدھ مت کا بھی جائزہ لیں تو ایک فلسفانہ نظام ہے جس میں خدا کا تصور نہیں، لیکن گوتم بدھ کو ہی ان کی تعلیمات میں خدا کا درجہ حاصل ہے، اور یہاں بھی خالق کائنات کی طرف سے کوئی کتاب یا پیغمبر نہیں بھیجے گئے۔ دوستو، ان حقائق کے بعد پتہ چلا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو الہامی مذہب کی سارے اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، جس میں ایک اللہ کی عبادت اور پیغمبر کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا جانا اور اس مذہب کی کتاب محفوظ رہنا، اس سارے دلائل صرف اسلام کی تائید میں ہیں۔ دوستو، امید کہ آپ کو دنیا اور انسان کے وجود کا اصل اور کس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کی حقیقت کا پتہ تو چلا ہوگا، ساتھ ہی ہمارا مقصد حیات اور دین حق کی دلیل سے بھی ہم روشناس ہوئے۔ تو اس ویڈیو کو پسند آنے پر ویڈیو ضرور لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی علمی تحقیق میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔